السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ صحابہ اکرام نے جو ہے نا حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر مشرکین مکہ نے ان کے خلاف کیا سازش کی اور وہ ناکام ہو گئے۔ اب آج ہم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کفار جو ہے نا مشرکین، وہ بڑا ظلم کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام جو ہے نا وہ ترقی کر رہا تھا۔ جن کی سلیم الفطرت تھی وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے، اور بڑے بڑے نامور اور دلیر جو ہے نا شخصیتیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان میں سے ایک نام حمزہ بن عبد المطلب، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک بھی ہے۔ اب کس سن میں یہ مسلمان ہوئے ہیں؟ یعنی کہ نبوت کے 5ویں، بعض کہتے ہیں 6 سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے نا 4 یا 5 سن نبوی کو، اور انہوں نے 6 سال میں اسلام کو قبول کیا۔ یعنی کہ سن نبوی سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملے 6 سال ہو چکے تھے، اور آپ کی عمر مبارک 46 سال ہو چکی تھی۔ اب کس طرح مسلمان ہوئے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا طواف کر رہے تھے، اور ابو جہل کا نا آپ کے نزدیک سے اس کا گزر ہوا۔ اس نے نا بڑے توہین امیز لہجے میں آپ کو برا بھلا کہا، توبہ نعوذ باللہ، گالیاں تک نکالیں۔ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی رہی، لیکن آپ صبر اور وقار کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت جو ہے نا کرتے رہے۔ آپ نے ابو جہل کی گھٹیا باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب نا عبداللہ بن جدعان، میں نے پیچھے بتایا تھا یہ ایک کافر تھا لیکن سخی تھا، اس کی لونڈی جو ہے نا ملازمہ کہہ لیں، اپنے مکان میں بیٹھی تھی اور یہ سب کچھ سن رہی تھی جو ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی۔ وہ اذیت پہنچانے کے بعد نا ابو جہل اپنے گھر میں چلا گیا، اور کعبہ کے قریب نا قریش کی ایک مجلس میں نا آ کر وہ بیٹھ گیا۔ پہلے گھر گیا، پھر ادھر سے نکل کر ادھر آ کر نا محفل میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ امیر حمزہ جو ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نا شکار کے بڑے شوقین تھے، اور دن رات ان کا یہی شغل تھا۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کچھ تو پتہ تھا، مطلب یہ ہے کہ زیادہ دلچسپی نہیں تھی، شکار میں مگن تھے۔
بڑے اچھے شکاری تھے اور شکار پر جانا ان کا معمول تھا، لیکن جب وہ شکار سے واپس آتے نا تو گھر جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف ضرور کرتے تھے، اور جہاں سے وہ گزرتے ان کو مجلس والوں کو سلام کرتے، پھر ان کا حال چال پوچھتے، اور یہ بڑے طاقتور، بہادر، غیرت مند نوجوان تھے۔ جب امیر حمزہ اس ابن جدعان کی لونڈی کے پاس سے گزرے نا تو اس لونڈی نے نا امیر حمزہ کو پکارا، بلایا اور کہا اے حمزہ، ابھی ابھی آپ کے جو بھتیجے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل نے نا ان کے ساتھ بڑی بد سلوکی کی۔ وہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، چونکہ ابو جہل نام مشہور ہے اس لیے میں ابو جہل کہنا، اور بد زبانی بھی کی ہے۔ کاش آپ اسے دیکھ لیتے نا، تو اس نے تو آج بڑی شدید اذیت پہنچائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، رگوں میں نا غیرت کی بجلیاں جو ہے وہ کوندنے لگی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تیزی سے لپکے، غصے میں تھے نا، کسی کے پاس نہیں رکے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، ابو جہل نظر آیا نا آج تو اس کو میں مزہ چکھاؤں گا۔ حرم میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ابو جہل اپنی قوم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف بڑھے، اس کے سر پر جا پہنچے اور کمان زور سے اس کے سر پر ماری، سر اس کا پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے؟ جاؤ میں آج ان کے دین پڑھوں۔ غصے میں کہا میں آج سے ان کے دین پڑھوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرا بھتیجا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تجھ میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ۔ ابو جہل کا قبیلہ بھی ادھر بیٹھا تھا، بنو مخزوم، وہ ابو جہل کی مدد کے لیے لپکے کہ امیر حمزہ کو پکڑے، بدلہ لے۔ ابو جہل نے فوراً ان کو روک دیا، اس نے کہا کہ امیر حمزہ کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم بات واقعی ایسے ہی ہے کہ میں نے آج محمد کو گالی دی تھی، تو مطلب یہ ہے کہ معاملہ ختم کرو، میرا ہی قصور تھا۔ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے غصے میں تو کہہ دیا، جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو خیال کیا کہ میں نے کیا کیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ تو رات کو نا یہ نا سخت پریشان رہے کہ بھی یعنی کہ نا غصے میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ غصے میں اتنے غصے میں تھے، انہیں بس غصے میں انہوں نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھتیجے کی نا طرفداری کی۔ رات کو بڑا انہیں نا اضطراب، بے چینی، پھر خود کلامی انہوں نے کی، پھر اللہ تعالیٰ سے نا گر گڑا کر دعا کی کہ اللہ جو بھی ہدایت پر ہے نا مجھے اس کا راستہ دکھلا دے۔ ساری رات امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسوسوں کا شکار ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری رات کا اور اس کا واقعہ کا ماجرا سنایا۔ بعض روایات میں ہے کہ اے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے میرا بدلہ لیا ہے، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لائیں، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جو آپ پر کلام نازل ہوا ہے وہ مجھے بھی سنائیں۔
میں نے بتایا نا یہ شکار کرتے تھے، بس صبح گئے شام کو آئے، انہیں اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن نازل ہوا تھا وہ پڑھنا شروع کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے قرآن، اثر رکھتا ہے۔ تو خوف دلایا، انعامات کی خوشخبری سنائی، تو ان ایمان کا نور ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی میں آج سے کلمہ پڑھتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور ان کے کچھ اشعار بھی ہیں جو انہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے کہے کہ جب ہم قرآن کے پیغامات پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر آئے ہیں اس کا حرف حرف نور ہے، روشن ہے۔ اور میں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فیصلہ اپنی تلوار سے کروں گا، مطلب کافر اگر کوئی آئے گا آپ کی طرف تو اس کا فیصلہ میری زبان نہیں کرے گی جو آپ کے خلاف ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب میری زبان ہی ان کا دفاع کرے گی بلکہ میری تلوار ان کا دفاع کرے گی۔ لو جی یہ تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ دوسرا ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے نا، پیارا ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبوب تو حضرت عمر تھے، تو ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر جو راوی حدیث ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دونوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور دین کے لیے ان کو چن لیا۔ اب یہ نا ایک دو واقعات ہوئے ہیں، بلکہ 3 واقعات ہوئے ہیں جو ان کے ایمان لانے کا سبب بنے ہیں۔ عام طور پر ایک ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ 3 واقعات ہیں۔ اصل میں آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ پہلی مرتبہ کب ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا؟ جب ان کے ہی اپنے ہی قبیلے کے، برادری کے، خاندان کے، بنو عدی تھا نا ان کا خاندان، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور جب آپ نے ان کو ہجرت کی اجازت دی نا حبشہ کی طرف، تو خون تو اپنا تھا نا، تو ان کو حبشہ کی طرف جاتے ہوئے نا دیکھ کر غم زدہ ہو گئے۔ اب یہ نا لیلہ بنت ابی حزمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ لیں کہ یہ میاں بیوی عامر بن ربیعہ سامان پیک کر رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے حبشہ کی طرف۔ تو ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ ہم حبشہ کی طرف کوچ کر رہے تھے کہ میرا جو خاوند ہے کچھ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلا کہ کچھ میں اور سامان لے آؤں، ہجرت کرنی ہے، راہ میں ضرورت پڑ جائے گی، میں اکیلی رہ گئی۔ اتنے میں نا حضرت عمر آ گئے، رشتہ دار تھے تو وہ اپنے شرک پر قائم تھے۔ ہمیں ان کی طرف سے مسلسل تکلیفیں جو ہے نا پہنچتی رہتی تھی۔ اس نے جب دیکھا نا سامان پیک کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے کہا کہ ہم یہ زمین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر نا حضرت عمر کہنے لگے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ شرک پر تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی ایسی نرمی دیکھی جو پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔
تو وہ چلے گئے تو میرا خیال انہیں کے ارد گرد گھومتا رہا، حضرت عمر کے ارد گرد۔ پھر میرے خامد جو ہے نا وہ اپنا سامان جو باہر سے بازار سے لینے گئے ہوئے تھے لے کر واپس آ گئے۔ میں نے اپنے خامد سے کہا کاش ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے نا تو عمر کو دیکھتے اور ان کی نرمی کو، وہ تو ہم پر غم کھا رہے تھے۔ تو عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو تمہیں امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کہنے کہ اللہ کی قسم عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے باپ کا گدھا مسلمان ہو جائے۔ مطلب یہ محاورہ ہے نا کہ گدھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس بات آئی سمجھ میں کہ حضرت عمر کا باپ کا جو گدھا ہے، یعنی کہ جس گدھے پر خطاب سواری کرتے تھے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے نا؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں اگر گدھا مسلمان ہو گیا نا تو عمر بھی اسلام قبول کر لے گا۔ مطلب یہ تھا یہ ناممکن سی بات ہے جتنی وہ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ، لیکن ادھر جو انہوں نے نرمی دیکھی نا تو ان کی بیوی نے پھر یہ خیال کیا۔ دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا حضرت عمر نے، تعاقب کیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پہنچ گئے بیت اللہ میں، اور انہوں نے ادھر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ تھے حضرت عمر کہتے میں تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، یہ پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت عمر۔ آپ کو نہیں پتا کہ حضرت عمر جو ہے نا میرا کلام سن رہے ہیں، تو آپ نے نا سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کر دی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب پہلی مرتبہ نا انہوں نے قرآن مجید کو ذرا غور سے سنا تو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت، اس کی بے نظیر چیزوں کو دیکھ کر، کیونکہ وہ اہل زبان تھے نا، وہ سمجھتے تھے جیسے ہم علامہ اقبال کی شعر و شاعری کو سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اس قدر اثر والا کلام ہے۔ انہوں نے نا خود کلامی کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے، جیسے کہ قریش کہتے ہیں کہ وہ بھی متاثر کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ابھی دل میں سوچا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ حاقہ کی اس آیت پر پہنچے وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے قرآن مجید۔ اب ایک دم انہیں حیرت کا جھٹکا لگا کہ آپ نے میرے دل کی بات چڑا لی ہے، میں نے ابھی کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تو ساتھ ہی قرآن کی آیت آ گئی۔ اور ہوتا ایسا ہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازنا ہونا، یقین کریں قرآن مجید اس کی رہنمائی کرتا ہے، جیسے حالات ہو نا ویسے ہی قرآن مجید کی آیات آ جاتی۔ تو حضرت عمر کے ساتھ ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے ہو دل کی بات تو کاہن چڑا لیتا ہے، کاہن نجومی جادوگر تو ہو نا ہو، یہ کاہن ہے۔ وہ ساتھ ہی سورہ حاقہ کی یہ آیت آ گئی ولا بقول کاہن، نہ آپ شاعر ہیں نہ کاہن ہے۔ اب دوسرا جھٹکا انہیں لگا، لو یہ بات کی بھی نفی کر دی۔ تو پھر آگے ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اگر آپ ہماری طرف منسوب کرتے کوئی ایسی بات جو ہم نے نازل نہیں کی، ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور آپ کی شاہ کاٹ دیتے۔ بڑا سخت کلام تھا، مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تلاوت سن کر نا قرآن مجید کی بے حد متاثر ہوئے۔ کہتے ہیں اس موقع پر نا اسلام میرے دل میں نا پیدا ہو گیا۔ اب یہ تیسرا واقعہ ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے۔ ایک مرتبہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت نا سخت گرمی میں گلے میں تلوار لٹکا کر نکل پڑے۔ وہ نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا چاہتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی جو پہاڑی ہے نا، ان میں دار ارقم، اس کو آپ نے اپنا مہر و مرکز بنایا ہوا ہے اور ادھر ہی جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ نعوذ باللہ قتل کرنا، شہید کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ راستے میں نعیم، ہمارے ہاں نعیم کہتے ہیں، یہ نعیم ہے،
نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے نا اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، یعنی کہ مسلمان تھے اندر سے لیکن اسلام کو چھپایا ہوا تھا. حضرت عمر کو بھی نہیں پتہ تھا یہ مسلمان ہے. تو انہوں نے جب ان کے تیور دیکھے، غصہ دیکھا کہ کدھر جا رہے ہو عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا جو بے دین نہیں، توبہ نعوذ باللہ، صحابی کہتے تھے نا جو بے دین ہو جائے، جو بے دین ہو گیا ہے محمد، میں ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں. گھر گھر لڑائی ڈال دی ہے، باپ بیٹے کو جدا کر دیا ہے، اور ہمارے جو اتنے اتنے عقل مند آباء و اجداد ہوئے ہیں ان کو بیوقوف کہہ دیا ہے، ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے. جب حضرت عمر کا یہ خطرناک پروگرام سنا نا تو نعیم نے نا بڑی ہوشیاری سے کہا رخ بدلو، طوفان کا رخ بدلو، سیلاب کا. انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. اب تمہارے جو بہنوئی ہیں یعنی کہ سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ، میاں بیوی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی کہ اپنی بہن کی تو پہلے خبر لو، پھر دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. بس جی وہ ایک دم ذہن ادھر گھوم گیا، غصے سے بھڑک اٹھے اور ادھر ہی سے نا اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف چل دیے. اب نا ادھر دونوں کے پاس نا خباب بن ارت، یہ صحابی تھے نا جن کو یہ تکلیفیں بھی دیتے، وہ ٹیچر بنے ہوئے تھے، معلم، ان کو قرآن پڑھاتے تھے. اور ان کے پاس ایک صحیفہ بھی تھا، عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ لکھا کرتے تھے، اس میں نا سورہ طٰہٰ تحریر تھی. اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو یہ صورت جو ہے نا پڑھا رہے تھے. اچانک انہوں نے آہٹ سنی حضرت عمر کی، یہ تو غصے سے آ رہے تھے نا، تو حضرت عمر نے بھی کچھ سن لی بات، تلاوت کی قرآن مجید کی. تو یہ نا جب قرات سن لی انہوں نے تو انہوں نے نا بہنوئی نے اور بہن نے خباب کو چھپا دیا کہ ہم دیکھ لیں گے، تم تو چھپو. جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا یہ دھیمی دھیمی جو آواز آ رہی تھی یہ کون سی آواز تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا تم نے تو کچھ نہیں سنا. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا. اس کے بعد بہن کو پکڑا اور بہنوئی کو پکڑا، تشدد شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. تھے ایسے ہی. اب فاطمہ جو تھی وہ اپنے خامند کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر نے ان کو بھی مارا. پہلے بہنوئی کو مار رہے تھے نا، بہن آگے بڑھی تو ان کی بھی پٹائی شروع کر دی، ان کا سر زخمی کر دیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی پٹائی کر چکے تو بولے ہاں اس میں کوئی شک نہیں. بہن نے کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، جو کرنا کر لو. اب ادھر سے نا حضرت عمر چونکے ہیں کہ میری بہن تو میرے آگے آواز بلند نہیں کرتی، مار کھانے کے بعد بھی یہ بات کہہ رہی ہے. اور جب وہ خون بہتا ہوا دیکھا نا بہن کا تو دل میں ہوتا ہے نا فطرتاً بندہ نیک ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً تو نیک تھے، تو انہیں نا اپنے فعل پر شرمندگی ہوئی کہ میں یہ کیا کر بیٹھا، میں نے اپنی بہن کا ہی خون بہا دیا. پیچھے ہٹ گئے. پھر اس نے کہا وہ مجھے صحیفہ دو جو میں نے پہلے جو ہے نا سنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں. جب حضرت عمر نے کہا یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی کہ صحیفے کو دیکھ کر نا پڑھنا جانتے تھے، تو انہوں نے نا کہا کہ آپ نا نقصان پہنچائیں گے، مطلب بے ادبی کریں گے صحیفے کی. انہوں نے کہا ڈرو مت، یقین دہانی کروائی
کہ میں وہ صحیفہ واپس کر دوں گا۔ تو نہ فاطمہ کے دل میں نہ ان کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی۔ کہنے لگی بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ شرک کی حالت میں ہیں اور پلیت ہیں، تو یہ صحیفے تو پاک لوگ چھوتے ہیں، پہلے غسل کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے ہیں، غسل کیا ہے، اس کے بعد بہن نے نا وہ صحیفہ انہیں دے دیا۔ وہ سورہ طٰہٰ تھی، سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے نا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود سچا نہیں، چنانچہ تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت، اللہ فرما رہے ہیں، میں اس کا وقت چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ قیامت کی بھی بات آ گئی، نماز کی بھی بات آ گئی۔ جب یہ آیات سنی تو حضرت عمر پکار اٹھے، یہ کتنا اچھا اور کس قدر عزت والا کلام ہے۔ سیدنا نا خباب جو چھپے ہوئے تھے، ادھر ہی چھپ گئے تھے نا، تو انہوں نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کلمات سنے تو فوراً باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ میں نے تو کل ہی سنا تھا کہ آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ابو الحکم یعنی کہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو مضبوط فرما۔ عمر اب تم اللہ کے دین کی خاطر جلدی کرو۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر عمر نے کہا خباب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور اسلام کو قبول کر لوں۔ سیدنا خباب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب ایک گڑھ میں تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار گلے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ فوراً جو نا ملاقات کی آرزو رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت عمر ان کو شہید کرنے آ رہے ہیں، لیکن اسلام کی خبر نہیں تھی کہ ان کا دل نرم ہو چکا ہے، اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گڑھ میں کے پاس پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ صحابہ کرام نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز جو ہے وہ سن لی۔ ایک صحابی نے نا سوراخ سے جھانک کر باہر دیکھا تو حضرت عمر نے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئے تھی۔ وہ صحابی گھبرا گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے، بولے اللہ کے رسول عمر بن خطاب تو گلے میں تلوار لٹکا کر آئے ہیں۔ دوسرے صحابہ بھی ڈر گئے کیونکہ ان کا بڑا نا روب تھا، تو انہیں خطرہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ برے ارادے سے آئے ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب بھی وہاں پر موجود تھے، ایمان لا چکے تھے نا، اب یہ بھی بڑے بہادر تھے۔ انہوں نے کہا انہیں اندر آنے کی اجازت دو، اگر بھلائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی انہیں بھلائی ہی عطا کریں گے، اور اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ہم انہیں انہی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ ادھر بھی شیر تھے نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور آپ نے نا باہری
کمرے سے باہر جو صحن تھا نا ادھر ان سے ملاقات کی، اور حضرت عمر کا دامن پکڑ کر سختی سے کھینچا اور فرمایا خطاب کے بیٹے تمہیں کون سی چیز یہاں لے آئی ہے؟ عمر میرا خیال ہے تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ کیا تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے بھی پھر دعا کی ہے اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں آپ پر ایمان لاؤں اور اس پر ایمان لاؤں جو آپ پر نازل ہوا ہے یعنی کہ قرآن مجید، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر مسلمان ہو۔ یہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا، یہ خطیبوں کی ہے کہ پیچھے مجھے باندھ دو ہیں رسیوں سے تو میں ایسے جاؤں ایسے، وہ ساری جذباتی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آئے تھے جس طرح یہ بات بیان ہو رہی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی ان کے ایمان لانے کی کہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اسی طرح گھر میں موجود تمام صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے بھی نعرہ لگایا اللہ اکبر، تو ان کی گونج سے مکہ گونج اٹھا، اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر 3 بار ہاتھ مارا حضرت عمر کے، فرمایا اللہ ان کے سینے میں موجودہ کینہ نکال دے اور اسے ایمان سے بدل دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی دعا فرمائی۔ اب جب اسلام قبول کیا تو اس کا رد عمل کیا ہوا؟ حضرت عمر نے سوچا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، میں اس کو جا کر اطلاع دوں۔ انہیں معلوم تھا ابو جہل ہے۔ ابو جہل حضرت عمر کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل باہر نکلا، انہیں دیکھ کر کہنے لگے میرے بھانجے، غالباً ماموں لگتا تھا یہ، خوش آمدید، کہو کیسے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ ابو جہل نے یہ سنا تو زور سے دروازہ بند کر دیا، غصے سے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کہہ رہا اللہ تیرا برا کرے، ہاں جی، توبہ نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی برا بلا کہا۔ پھر حضرت عمر نے سوچا کہ بات کو اور کیسے پھیلے، یعنی کہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے غور کیا کہ چغل خور بندہ کون ہے جس کا پیٹ بڑا ہولا ہے۔ ہوتے ہیں نا معاشرے میں ایسے بندے، وہ کہتے ہیں یار بات پھیلانی ہے نا اس کو بتا دو خود ہی پھیل جائے گی۔ تو انہوں نے غور کیا کہ پیٹ کا ہلکا کون ہے جو راز کو نہیں رکھ سکتا، تو پتہ تو ہوتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں نا جمیل آیا بن معمر، میں خالی جمیل ہی اب کہوں گا، ہاں وہ بات پھیلائے گا۔ حضرت عمر نے جمیل کے پاس پہنچ کے اسے کہنے لگے جمیل کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کر لیا۔ اب وہ پیٹ کا بڑا ہلکا تھا نا، اسے یہ بات قابو رکھنی مشکل۔ اسی وقت کہتے ہیں حضرت عمر کی بات سن کر نا کوئی بات ہی نہیں کی، اس نے چادر پکڑی اور اپنی چادر گھسیٹتا ہوا بیت اللہ چلا گیا، بھاگ کر ادھر چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جمیل نا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور نہایت بلند آواز سے چیخ کر بولا اے قریش کی جماعت آگاہ رہو، عمر بن خطاب صابی یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ بے دین ہو گیا۔
قریش کے لوگ نا اس وقت کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اپنی محفل لگا کر ٹولیوں کی شکل میں۔ جب جمیل یہ بات کر رہا تھا نا تو حضرت عمر اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، میں بے دین نہیں ہوا، یہ کہہ رہا نا میں بے دین ہو گیا ہوں، میں نے تو اب اصل دین قبول کیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ صابی، مسلمانوں کو صابی کہتے تھے نا، صابی جس کا کوئی دین نہ ہو۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بات جی وہ سارے کافر حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے ٹولیوں کی شکل میں اور حضرت عمر کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ تھے، حضرت عمر بھی بڑے بہادر تھے، وہ بھی ان کو مارتے، وہ ان کو مارتے، وہ ان کو مارتے۔ حضرت عمر کو مارتے مارتے نا سورج سر پر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے، کفار قریش ان کے سر پر کھڑے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ رہے تھے کہ جو چاہو کر لو، اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر ہم میں سے 300 بندہ بھی ایمان لا چکا ہوتا نا، یعنی کہ ابھی تھوڑے تھے، تو یا تم مکہ میں رہتے یا ہم رہتے۔ اس کا مطلب ابھی 300 بندہ ایمان نہیں لایا تھا جس وقت یہ ایمان لائے ہیں۔ 82 بندے تو ادھر ہجرت کر گئے تھے نا حبشہ کی طرف، تو چلو 150 200 کی تعداد ہوگی۔ اب نا کفار قریش کو حضرت عمر کا ایسی دلیری دکھانا اچھا نہیں لگا، اعلانیہ اعلان تو کبھی کسی نے کیا نہیں تھا۔ انہوں نے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان سے مار ڈالنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پروگرام کیا تھا کہ ایک دم سارے ہلہ بول دو ان کے گھر پر، سارے قبیلے والے، تو انہیں قتل کر دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو میں اس وقت بچہ تھا، میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، تو پوری گلیوں میں مکے کی ہجوم ہی ہجوم تھا کافروں کا۔ یہ بکواس کرتا ہے نا یہ محمد علی انجینئر کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ڈر کر بیٹھ گئے تھے پھر اس نے پناہ دی۔ معاملہ بھی تو تم دیکھو نا کہ کیا ہوا، کہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ یہ پورا شگنیا بازار، یہ گلی پچھلی گلی لوگ ہی لوگ ہو جائے تو اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ حد ہوتی ہے نا ایک۔ اسلام نے بھی کہا کہ اگر تم سے دگنے ہوئے تو لڑو، اگر تم سے 10 گنا 20 گنا کافر زیادہ تو فرار بھی ہو جاؤ نا میدان جہاد سے، تو تم پر گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے بھی ایک حد لگائی ہے نا کہ 2 ہوئے تو لڑ لو، 2 سے زیادہ ہوئے، 10 ہیں کافر، تم اکیلے ہو 20 ہیں، تو تم اگر بھاگ بھی جاؤ تو تم گنہگار نہیں۔ اب دیکھیں نا پورا ہجوم کر کے کہہ رہے گلیاں ساریاں بڑھ چکی ہیں کافروں کے ساتھ حضرت عمر کو شہید کرنے کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ادھر سے نا عاص بن وائل کا گزر ہوا، یہ کافر تھا، تو اس نے نا جب یہ صورتحال دیکھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے تو پوچھا ہے عمر کیا بات ہے، یہ کیا میں صورتحال دیکھ رہا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور یہ تمہارا جو ہجوم آئے نا سارے کافر، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ عاص بن وائل نے کہا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ تم میری پناہ میں ہو۔ وہ پناہ لیا کرتے تھے نا۔ چنانچہ عاص بن وائل کی یہ بات سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا کہ یہ جو ہجوم کر کے آ گیا تو ان کی بات مانے گا۔ اس کے بعد عاص بن وائل لوگوں کی طرف گیا۔ لوگوں کا میں نے کہا نا اس قدر ہجوم تھا کہ وادی بڑھ چکی تھی۔ عاص نے لوگوں سے پوچھا تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم خطاب کے اس بیٹے کے پاس جانا چاہتے ہیں جو صابی ہو گیا ہے۔ تو عاص بن وائل نے کہا عمر صابی ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، میں نے ان کو پناہ دیتا ہوں، ان کی طرف جانے کی تمہارے پاس کوئی راہ نہیں۔ کہتے اتنا سننا تھا کہ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، بکھرنا شروع ہو گئے اور واپس جانا شروع ہو گئے۔
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نا سوچ میں پڑ گیا کہ عاص بن وائل کی بھی اتنی عزت ہو سکتی ہے کہ اتنا ہجوم اس کی بات سن کر واپس ہو گیا. اللہ مدد کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے عمر مسلمان ہوئے ہم باعزت ہو گئے. اور ایسا ہوا کہ جس طرح عمر جس طرح کفر میں سخت تھے اب اسلام میں بھی سخت اور پختہ ہو گئے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مر جائیں یا زندہ رہیں حق پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. یہ سن کر حضرت عمر نے کہا پھر چھپنا کیا، جب مرنا بھی حق پر ہی ہے، شہادت ہے، تو پھر چھپنا کیا. آپ زور باہر نکلیں، یعنی کہ بیت اللہ میں نماز پڑھیں. چنانچہ پہلی مرتبہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام جماعت کے ساتھ صفوں میں باہر نکلے. ایسا تھا ایک صف صحابہ کی، دوسری صف بھی صحابہ کی، ایک صف میں امیر حمزہ، دوسری صف میں حضرت عمر اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور جا رہے ہیں تو غبار اڑ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ آئے ہیں کوئی، ہے جی. تو قریش ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرد و غبار کہاں سے اڑ رہا ہے. تو بیت اللہ میں داخل ہوئے. جب کفار قریش نے دیکھا نا کہ ایک طرف حمزہ ایک طرف عمر، تو ان کو دل کو دھچکا لگائے، یہ ہوتا نا غم، تو ان کا نا دل نیچے ہی بیٹھ گیا غم سے کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں. اور اس نے پہلے کبھی اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا جب انہوں نے حمزہ اور عمر کو دیکھا. اور اس موقع پر کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا. اور سیدنا صہیب، یہ آخری بات ہے جی، صہیب فرماتے ہیں جب حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر اور غالب ہو گیا، اسلام کی طرف اعلانیہ دعوت دی جانے لگی. ہم بیت اللہ میں محفلیں لگانے لگ گئے، ہماری محفلیں ہونا شروع ہو گئی. اس سے پہلے دار ارقم میں تھے، تو اب ادھر ہی بیٹھتے ہیں. اور جو ہم سے سختی سے پیش آتا ہم ان سے انتقام لیتے، اور بعض تکلیفوں کا، سب کا نہیں، بعض تکلیفوں کا جواب دیتے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عمر کا اسلام ایک فتح تھی، ان کی ہجرت مدد تھی، اور ان کا خلیفہ ہونا رحمت تھی. ہم حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے کفار قریش سے لڑائی کی، حتیٰ کہ انہوں نے کعبہ کے پاس نماز پڑھی، ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی. یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عقل مند یا افراد کتنے لوگوں پر بھاری ہوتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی افراد پر بھاری. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا